زبان کو دیکھ کر کوئی بھی عام آدمی اپنا مزاج معلوم کر سکتا ہے۔ جی السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کو زبان سے تشخیص کرنے کا طریقہ کار بتایا جائے گا۔ اگر زبان پر سفید تہ ہے تو یہ ضعف ہضم کی دلیل ہے، یعنی یہ اعصابی تحریک ہے۔ اگر زبان پر سفید تہ آ جائے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے جسم میں ٹھنڈک زیادہ ہو چکی ہے۔ اگر زبان پر سفید دانے ہیں تو یہ بھی تحریک اعصاب کی علامت ہے، یعنی ٹھنڈی تحریک۔ قانون مفرد اعضاء جو کہ حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے قانون مفرد اعضاء بیان فرمایا ہے، اسی قانون میں زبان سے تشخیص کا طریقہ کار آپ نے بتایا ہے۔ زبان پر سرخ دانے ہیں اگر تو یہ تحریک عضلات کی علامت ہے۔ اب آپ کو عضلات کا نہیں پتہ ہوگا تو میں آپ کو انشاءاللہ سادہ الفاظ میں بھی بتاؤں گا۔ عضلات کا مطلب ہوتا ہے خشکی، سادہ الفاظ میں یہ دل کی تحریک ہے۔ اس کے علاوہ اگر زبان پر پیلے دانے ہیں تو یہ تحریک غدد کی علامت ہے۔ آپ نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ جناب اس کا رنگ پیلا ہے، چہرہ اس کا پیلا ہے، تو کیا ہے کہ اس کو گرمی ہو چکی ہوتی ہے۔ زبان پر سیاہ نشان سوزش معدہ اور امعاء تسکین کبد کی علامت ہے۔ زبان پر کٹ پڑنا تحریک عضلات کی علامت ہے۔ اگر زبان پر چھالے ہو جاتے ہیں تو اس کے عموماً 3 مزاج ہے زبان پر چھالے ہونے کو، لیکن فی الحال میں آپ کو یہی بتاؤں گا کہ زبان پر اگر جو چھالے ہو جاتے ہیں، زبان پر کٹ پڑ جاتے ہیں تو یہ تحریک عضلات کی، یعنی جسم میں خشکی زیادہ ہو چکی ہے۔ گفتگو کرتے وقت زبان اٹکنا لکنت کی علامت ہے، یہ بھی اعصابی تحریک ہے۔ بالکل ٹھنڈا بندہ ایسا ہوتا ہے نا، بالکل آرام سے گفتگو کرتا ہے۔ زبان کا لٹک جانا اسرات الخوان بلسان کی علامت ہے۔ دانت میلے کچیلے، سگریٹ نوشی، پان، یہ سب کچھ عضلاتی تحریک کی علامت ہے، یعنی خشکی والی تحریک ہے۔ اگر آپ کے دانت ہلتے ہیں تو پھر یہ اعصابی تحریک ہے، یعنی آپ کے جسم میں ٹھنڈک زیادہ ہو چکی ہے، کوئی بھی خشک چیز استعمال کرے تو فوراً آپ کے دانت ٹھیک ہو جائے۔ دانت کیلشیم کی کمی کی وجہ سے ٹوٹتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ غدی تحریک ہے۔ گرمی جب جسم میں زیادہ ہو جاتی ہے تو پھر دانت ٹوٹتے ہیں، اس میں کیلشیم کی کمی ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ مسوروں کی سیاہی یا ان سے خون آنا یا ہیپاٹائٹس یہ سوزش معدہ کی علامت ہے۔ عام صحت مند آدمی گفتگو کرتے وقت اٹکتا نہیں۔ رات کو سوتے وقت دانت پیسنا، ریح الفسران، یعنی یہ عموماً عضلاتی تحریک کی علامت ہوتی ہے۔ امراض کلیہ کی علامت ہے اور جسم میں عضلاتی تحریک ہے، یعنی جسم میں خشکی زیادہ ہو چکی ہے۔ اگر رات سوتے وقت خراٹے آتے ہیں ہلکی آواز سے تو یہ گہری نیند کی علامت ہے۔ تو اس ویڈیو میں آپ نے زبان سے تشخیص کرنے کا طریقہ کار سماعت فرمایا۔ انشاءاللہ ہم قانون مفرد اعضاء کے مطابق ہم نے تمام مزاجوں کی تفصیل بھی انشاءاللہ بتا دی ہے اس چینل پر۔ مزاج کیسے معلوم کرنا ہے، تشخیص کیا ہے، اس کا ٹھوس وجہ، اصولی علاج، پرہیز، انشاءاللہ سب کچھ بتا دیا ہے۔ ان تمام کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، اور ہمارا مقصد یہی ہے کہ عام آدمی بھی اپنا علاج خود کر سکے، کسی ڈاکٹر کے پاس جانے کی اس کو ضرورت نہ رہے، کیونکہ اس دور میں ہر تیسرا پرسن ڈاکٹر بننے کی کوشش کر رہا ہے، کیونکہ عام آدمی نہیں جانتے کہ ان کو مسئلہ تو ہے لیکن کیا ہے۔ اب ایک مریض کو پیشاب چھوٹا بار بار آ رہا ہے تو مطلب کیا وجہ، اس کو بار بار پیشاب کیوں آ رہا ہے، تو اس کے ذہن میں یہی بٹھا دیا گیا ہے بچپن سے کہ آپ کو گرمی ہو چکی ہے اور گرمی کی وجہ سے آپ کا مثانہ کمزور ہے، اس وجہ سے آپ کو پیشاب زیادہ آ رہا ہے۔ حکمہ حضرات کا قول ہے ایک، آپ سماعت فرمائیں، بڑی اچھی بات ہے کہ گرمی زندگی ہے اور سردی موت ہے۔ اگر پیشاب بار بار آتا ہے تو گرمی کی وجہ سے پیشاب بار بار کبھی آیا ہی نہیں، گرمی کی وجہ سے تو ہر چیز پگھلتی ہے۔ تو جب جسم میں گرمی ہوگی تو پیشاب کم آئے گا، وہ رنگت میں زرد ہوگا، اور جب زیادہ مقدار میں پیشاب بار بار آئے گا تو وہ کبھی بھی زرد رنگ میں نہیں ہوگا بلکہ وہ سفید رنگت میں ہوگا۔ تو یہ بات آپ نہ سوچا کریں کہ آپ کو گرمی ہے۔ گرمی آج کل اس دور میں تو گرمی والی غذا ہے ہی نہیں، ہر چیز کوئی ٹھنڈی ہے کوئی خشک ہے۔ گرم غذا چند ایک ہے، جو چھوٹا گوشت ہے وہ اتنا مہنگا ہے، وہ گرم ہے، اس کا مزاج گرم۔ اس کے علاوہ دیسی گھی اور اس طرح کی چیزیں گرم ہے۔ جی السلام علیکم۔